السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا جو موضوع تھا جس کا نام تھا فراق گورکھ پوری، ان کی جو غزل ہے ہمیں وہ آج پڑھنی ہے۔ فراق گورکھ پوری جو انہوں نے تحریر کی ہے غزل، وہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی غزل: رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے ہی غزل میں یہ پڑھا تھا، غزل میں ہم قافیہ ہم ردیف ضرور ہوتا ہے۔ ہم قافیہ جیسے یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا ہے، ختم پر آئی، ختم پر، اور نیچے جو لائن ہے وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ یہاں پہ پر اوپر والی لائن میں پر ہے اور نیچے والی لائن میں نظر ہے، یعنی ہم قافیہ سیم ہی آواز ہے ان دونوں کی، ایک ہی آواز ہے، پر نظر، ٹھیک ہے، یعنی ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ آئی اور آئی، یہاں پہ یہ آئی لکھا ہے، یہاں پہ بھی آئی، یعنی یہ آئی اور یہ آئی، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ختم پر آئی، زندگی نظر آئی، یہاں پہ یہ پر اور نظر، ان کا بالکل ایک ہی انداز ہے پڑھنے کا، بالکل پر اور نظر، پر نظر یہ ہم قافیہ ہے، آئی اور آئی یہ ہم ردیف ہے۔ اب ہمیں موضوع ہے، رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ پیارے بچوں، شب مرگ بولتے ہیں موت کی رات، شب بولتے ہیں رات کو، مرگ بولتے ہیں مرنے والی رات۔ یہاں پہ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ موت کی رات آہستہ آہستہ بیت کر ختم ہونے کو آئی ہے، صبح زندگی طلوع ہو رہی ہے، ظلم و جبر کی رات کی ختم ہوتے ہی خوشیاں بھری صبح نئی زندگی کی خوشخبری لے کر آئی ہے، گویا پرانا تاریک دور ختم ہو گیا اور نئی روشنی دور کی شروعات ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں پہ پو پھٹی کا مطلب ہے روشنی نمودار ہونا، یعنی وہ جہالت دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب روشنی کا دور آنے والا ہے اور آ گیا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اسی کی دوسری غزل: یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا نہ دیں گے ساتھ، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا نہ دیں گے ساتھ، مسافر سے کہو اس کی رہ گزر آئی، پرچھائیاں نہ دیں گے ساتھ۔ پیارے بچوں، پرچھایا بولتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا نہ دیں گے ساتھ، یعنی ہمیں اپنے سایہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ نہیں دے گا، مسافر سے کہو اس کی رہ گزر آئی، رہ بولتے ہیں راستے کو، رہ بولتے ہیں راستے کو، پرچھایا بولتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کے راستے میں اب وہ موڑ آ گیا ہے، جہاں عاشقوں کے سائے بھی ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، یعنی محبت کے راستے میں اب وہ کٹھن مقام آ گیا، کٹھن بولتے ہیں مشکل وقت، ٹھیک ہے، اب وہ کٹھن مقام آیا ہے کہ جہاں عاشقوں کے سائے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ شاعر محبت کے کسی خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے دوسری شعر کی تشریح یہاں پہ۔ اب اس کے بعد تیسرا یہاں پہ لکھا ہے، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن
فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ ماحول بولتے ہیں فضا کو، کس کو بولتے ہیں؟ ماحول بولتے ہیں فضا کو، ٹھیک ہے بچوں، ماحول بولتے ہیں فضا کو۔ یہاں پہ ہے تبسم صبح بہار، صبح بہار بولتے ہیں، بہار کی صبح تبسم بولتے ہیں مسکراہٹ کو، تبسم صبح بہار، بہار کی صبح کی مسکراہٹ تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے فضا میں نے ابھی بولا یہ ماحول کو کہتے ہیں، تبسم بولتے ہیں مسکراہٹ کو، صبح بولتے ہیں صبح کو، اور بہار یعنی کہ صبح کی بہار۔ پیارے بچوں، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ فضا میں بہار کی صبح کی جیسی مسکراہٹ اور رونق تھی، یعنی محبوب کی منزل کی طرف جانے والے راستے کا ماحول نہایت خوش کن اور دلکش تھا، لیکن جب ہم نے محبوب کی منزل پائی تو صدمے کی وجہ سے ہماری آنکھ بھر آئی۔ ہم جو کچھ سمجھ کر چلے، جو امیدیں ہم نے باندھی تھی، ویسا ہم نے کچھ نہ پایا، اس لیے ہمیں منزل پر پہنچ کر دکھ ہوا، گویا کہ ہم نے منزل چنا تھا کہ ہمیں وہ منزل اچھے سے نہ ملا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اس میں شاعر جو ہے اپنی دل کی آواز، دل کی جو باتیں ہیں وہ اس کے منہ پہ آ گئی، اس نے اسی لحاظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی شاعر غمزدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جس قسم کی آزادی چاہی تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہوئی، منزل پر پہنچ کر بھی ہم اپنی منزل سے دور رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ کسی کی بزم طرب بولتے ہیں خوشی کی محفل کو، کس کو بولتے ہیں؟ خوشی کی محفل کو، بزم بولتے ہیں محفل کو، طرب بولتے ہیں خوشی کی۔ کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر نہیں آتی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب وطن کی آزادی خوش کن اور زندگی بخش ہوتی ہے، لیکن آزادی وطن کے دیوانوں، عاشقوں میں سے کچھ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کو گلے سے لگا گئے۔ آزادی کی تحریک میں کئی لوگوں کو جان کی بازی لگانی پڑی۔ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب وطن کی آزادی سے خوش کن اور زندگی بخش ہوتی ہے، لیکن آزادی وطن کے دیوانوں، عاشقوں میں سے کچھ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کو گلے سے لگا دی۔ اور آخری یہاں پہ اشارہ ہے، کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا، کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ یہاں پہ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے انسانیت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں انسانیت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک بس کی بات نہیں ہے، اے محبوب، یعنی محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ انسانیت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بوجھ بھی تیری عاشق ہی اٹھایا پاتے، اور فرماتے ہیں بلا بھی تیری عاشقوں کے سر آئی، یعنی کہ ہر مصیبت جو ہے وہ بھی عاشقوں کے سر آتی ہے۔ گویا وہ لوگ جو اپنے محبوب حقیقی کے سچے عاشق ہے، وہی انسانیت کے علم بردار ہے۔
پیارے بچوں، ہم نے آج جو پہلا بند ہے اس غزل کا وہ ہم نے یہاں پہ ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو اور کل پڑھاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔